جو آدمی کمانے کے لائق نہیں ہے، جو آدمی کمانے کے لائق کتنے لوگ ہیں سبحان اللہ، ان کو کما کر کے دینا. وہ تقری ضیف، آپ نے کہا مہمان نوازی، یہ نبی کرتے تھے. وہ تقری ضیف، مہمانوں، جیسے آپ کو کہا جا رہا ہے NGOs آؤ ہمارے پاس ٹکو. وہ تقری ضیف، وہ تعین والا نوائب الحق. میں نے ایک جملہ پڑھا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے سے پہلے کرتے تھے. مسجد سے پہلے جیسے میں نے کہا ایک سینٹر تھا دارالارقم، جتنا قرآن اترتا تھا اس جگہ پر جا کر صحابہ قرآن سیکھتے تھے. غریبوں کی مدد ہوتی تھی، وہاں کاؤنسلنگ سینٹر بنایا جاتا تھا. آپ کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور آج کے اس ماحول میں تو آپ کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، بہت زیادہ ہو جاتی ہے. آج کا ماحول خاص طور سے میں جب غور سے دیکھ رہا ہوں، 3 مسئلے بڑے زبردست ہیں جو ہم فیس کر رہے ہیں. ایک پہلا مسئلہ ہم جو فیس کر رہے ہیں خود ہمارا وجود کا مسئلہ ہے. سمجھے نہیں آپ؟ مسلمانوں کے وجود کا مسئلہ ہے. ذرا سانس نہیں لیتے کوئی نیا قانون بنانے کی کوشش کرتے، ذرا سانس نہیں لیتے ہیں کچھ نہ کچھ. جب الیکشن قریب آتا ہے تو ہمارے ہی اوپر حملے کر کے بتاتے ہیں کہ ہم لوگ اینٹی فلاں ہیں، آپ ہمیں ووٹ ڈالیے. یہ ہماری دکان کی آخری چیز ہے جس کو ہم بیچیں گے. ہر ایک دکان ہے، ان کی دکان میں جب کچھ نہیں بکتا تو پھر مسلمان کے خلاف جو چیزیں ہیں اس کو بیچتے ہیں یہ تاکہ ووٹ انہیں مل جائے. آج ہمارا مسئلہ ہے، ہمارا وجود یہاں رہنا ہے. کروڑوں مسلمان ہیں، اس لیے میں چاہوں گا سارے اختلافات بھلا کر صرف یہ بیٹھ کے بازو بازو ایسا مسئلے حل نہیں ہوتے. بیٹھ کر مسلمانوں کے لیے ایک ہونا ضروری ہے. جی آج اگر نہیں ہوں گے تو پھر تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں. ڈاکٹر اقبال نے وہ زمانے میں کہہ دیا، تیرے بربادی کے چرچے ہیں آسمانوں میں. جی تیرے بربادی کے چرچے ہیں آسمانوں میں. اگر آج فکر نہیں کرے گا مسلمان جی پھر مشکل ہو جائے گی. شاید آپ لوگ غور کرتے ہیں نہیں کرتے مجھے نہیں معلوم، غور کیجئے اس مسئلے پر، غور کیجئے گا. ہمارے بزرگوں نے کچھ کیا مگر جیسے کرنا تھا ویسے نہیں کیا. آج ہم پچھتا رہے ہیں. آج آپ نہیں کرو گے تمہارے بچے تمہیں بددعائیں دیں گے. یہ ذہن میں لکھ کے رکھ لو، میری بات لکھ کے رکھو اس بات کو. آج بھی اگر ہماری مسجدوں میں دوسروں کے خلاف تقریریں ہوتی رہی، آج بھی ہم بانٹتے رہے مسلمانوں کو، اللہ کی قسم ہماری اولاد ہمیں بددعا دے گی. یہ وقت کی اہم ضرورت ہے. مسلمانوں کے وجود کی لڑائی ہے. کس کی؟ ہمارے وجود کی لڑائی ہے. اس میں ہمیں ایک ہونا ہے. آپ آرگنائزیشن والے ایک ہو جائیے. فاروق بھائی جیسے لوگ شاید آپ دوسرا کام کریں نہ کریں، یہ کام کرو فاروق بھائی، اللہ تمہیں جنت دے گا انشاءاللہ. یہ وقت کی ضرورت ہے. امت کو جوڑ کے رکھنا اس وقت سب سے اہم مسئلہ ہے. پہلی چیز ہے. دوسری چیز جس سے اس وقت لوگ پریشان ہیں، اردو میں لکھا جاتا ہے اقتصادی بحران. کیا لفظ ہے؟ اقتصادی بحران. یہ اردو ہی بول رہا ہوں میں. کیا معنی ہے اس کا؟ اگر میں قرآن کی آیت پڑھوں گا تو آپ بولیں گے ترجمہ بولیے، میں اردو ہی بول رہا ہوں. اقتصادی بحران، اس سے ہم دو چار ہیں آج، بلکہ ہم تو کیا ساری دنیا دو چار. کیا معنی ہے اس کا؟ جی NGOs سے پوچھ رہا ہوں میں. مسلمانوں کے وجود کی لڑائی ہے، اپنی جگہ پر ہے، انشاءاللہ ہم لڑیں گے، چھوڑ کے بھاگیں گے نہیں کہیں انشاءاللہ. دوسری چیز اقتصادی بحران ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ بولیں جی NGOs بتائیں مجھے. ساری دنیا پریشان ہے، GDP کی دھجیاں اڑ گئی ہیں، کام نہیں ہے. ایک کمپنی میں 10,000 لوگ تھے، آج پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں آپ جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بچے ڈگریاں لے کر کیسے پھر رہے ہیں، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دوسرا مسئلہ ہے. اور تیسرا مسئلہ اللہ کرے اسے ختم کر دے، صحت، عالمی صحت کا مسئلہ ہے. کون سا؟ عالمی صحت کا مسئلہ ہے. اس دور میں ہم یہ 3 چیزوں کو لے کر جوجھ رہے ہیں. ایک ہمارے وجود کی لڑائی ہے، اقتصادی بحران کی لڑائی ہے، عالمی صحت کی لڑائی ہے. یہ تینوں چیزیں کون حل کرے گا؟ کون حل کرے گا بھائی؟ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے علماء کے کندھے پہ ڈالی ذمہ داری. ذرا علماء انبیاء کے وارثین ہوتے ہیں. میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، کار کے کتنے ٹائر ہوتے ہیں؟ 4 یا 5؟
اسٹپنی کو ملا لی تو 5 بھی ہو سکتے ہیں. نہیں, کتنے ٹائر ہوتے ہیں؟ 4 پہ ہی چلتی ہے, چلتی مگر 4 پہ ہے. ایک ٹائر پر غور کرو, باقی 3 ٹائروں کو چھوڑ دو, کار چلے گی؟ علماء ایک ٹائر ہے, یقیناً آپ اسے سامنے کی بولو, پیچھے کی بولو, مڈل کی بولو, باقی اور 3 ٹائروں میں ایک ٹائر تم بھی ہو. ایک این جی او بھی ایک ٹائر ہے. جی ہاں, علماء بھی چاہیے, این جی اوز بھی چاہیے, ڈاکٹرز اور انجینئر بھی چاہیے, ویل ایجوکیٹڈ لوگ بھی چاہیے. یہ سب ملیں گے تو امت کا مسئلہ حل ہوگا, ورنہ ایک سے امت کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں, یہ ہمارے رسول کی سنت ہے. کس کی؟ ہمارے رسول کی. آپ کو تعجب ہوگا, مسلمانوں کو کل کی پلاننگ نہیں معلوم. خندق کا گڑھا اللہ کے رسول کھودے نا, کھودے نہیں کھودے, صلی اللہ 5000 ہاتھ لمبا کھودے گڑھا ہے. کتنا تھا؟ ہاتھ کہتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں, عربی میں یہ انگلی سے لے کر کوہنی تک, عربی میں اس کو کہتے ہیں زرا. کیا کہتے ہیں؟ 5000 زرا کھودے. یہ ہوتا ہے 2.5 کلومیٹر. کتنا؟ 2.5 کلومیٹر. اور یہ ڈیپ تھا 3 میٹر گہرا تھا, یعنی 10 فٹ کے برابر, اور لمبا 5 میٹر تھا, تقریباً 15 میٹر سے زیادہ. کتنے دنوں میں کھودا ہوگا ہمارے رسول نے اس کو؟ کتنے دنوں میں کھودا ہوگا؟ ادھر سے فرام رائٹ. اتنا بڑا گڑھا اللہ کے رسول نے کتنے دنوں میں کھودا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم؟ جی مڈل, جی اصحاب الیمین ہو گیا, اصحاب الشمال 6 دنوں میں. کتنے؟ صرف 6 days میں. ابھی فاروق بھی بول رہے تھے 2.5 سال میں یہ عمارت کھڑی ہو گئی, اور آج 2.5 سال میں آج ٹیکنالوجی اتنی ڈیولپ ہے, اللہ کے رسول نے 2.5 کلومیٹر کا گڑھا 6 دنوں میں کھودا ہے. ایسی پلاننگ اللہ کے رسول نے کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اذان پر ہم رکے ہیں, حق ہم نے ادا کیا ہے. میں نے مدینے میں دیکھا ہے اذان پر درس ہوتے ہوئے, مسجد نبوی کے اندر میں نے دیکھا ہے, ایک اذان پر ہم رکے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ کے رسول نے کتنے دنوں میں کھودا ہے؟ آپ نے ٹیمیں بنائی, یہ اوس, خزرج, مہاجرین, انصار. اوس میں الگ ٹیمیں, خزرج میں الگ ٹیمیں, الگ الگ لوگوں کو آپ نے, ہر آدمی کو 40 قدم کھودنے کا آپ نے کہا, اس سے زیادہ نہیں کھودنا. ایک دوسرے میں کمپٹیشن ڈال دیا. سبحان اللہ. اور جہاں کھودا نہیں جاتا تھا خود جا کر کھودتے. کیا بولتے ہیں آپ لوگ انگریزی میں؟ لیڈ فرام دا فرنٹ نا. جی, یہ دنیا میں نے نبی سے بڑھ کر کسی کو دیکھا نہیں. ہم لوگ چیئر پہ بیٹھ کے لیڈ کرتے ہیں, آپ میدان میں اتر کے لیڈ کرتے ہیں. فرق دونوں میں یہی. دنیا میں سب سے بہتر لیڈر اللہ کے رسول ہیں, آپ سے بہتر لیڈر دنیا نے دیکھا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ضرورت اس کی ہے, آپ ضرور بیٹھیے گا, سر جوڑ کر بیٹھیے. آئے ہیں اس لیے نہیں, کچھ کر کے جانا, کچھ کر کے جانا. جی ہاں, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. اللہ کو میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. جی, ہمارا یہی مقصد ہے. زندہ رہیں گے اللہ کے خاطر انشاءاللہ, اور مخلوق میں بلا تفریق سب کی خدمت کریں گے. ہندو کی بھی کریں گے, مسلمان کی بھی کریں گے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب جو تھے وہ ایک مسلمان نہیں تھے, غیر مسلم تھے. آخری وقت تک چیختے رہ گئے, پڑھ لو کلمہ میرے چچا, پڑھ لو کلمہ, لیکن پڑھے نہیں. تعلقات اتنے اچھے تھے, جس سال ان کا انتقال ہوا نبی نے وہ سال کو غم کا سال کا. ہمارے تعلقات غیروں سے بھی اچھے ہوں, ہمارے تعلقات اپنوں سے بھی اچھے ہوں. ہر مظلوم کی ہم مدد کریں, چاہے وہ کوئی بھی مکتب فکر کا ہو. انشاءاللہ اللہ کی مخلوق کی ہم خدمت کریں, اس کے عوض میں اللہ ہمیں جنت دے گا. میں اپنی بات اس حدیث پر جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے ختم کرنا مناسب سمجھتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, ان اللہ یقول یوم القیامہ, اللہ عز و جل قیامت میں کہے گا, یا ابن آدم, اے آدم کے بیٹے, میں بیمار تھا تو مجھے دیکھنے کے لیے نہیں آیا. حدیث سنے ہیں آپ؟ میں حدیث ایڈریس دے رہا ہوں, صحیح مسلم میں.
راوی کا نام بھی پڑھ رہا ہوں، حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ عنہ، میں بیمار، اللہ بیمار اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، اور تو مجھے دیکھنے کے لیے نہیں آیا۔ میں چونکہ حدیث نبی کی ہے نا، الفاظ پڑھتا ہوں، الفاظ میں جان ہوتی ہے۔ جی ہاں، بندہ اللہ سے کہے یا رب کیف اعوذ وانت رب العالمین، یہ بندہ اللہ سے کہے گا اے اللہ میں تیری کیسے عیادت کروں، تو تو رب العالمین ہے۔ قال اما علمت ان عبدی فلان مرض فلم تعوده، فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اسے جا کر دیکھتا تو مجھے وہاں پاتا۔ سمجھے نہیں آپ؟ نہیں سمجھے شاید، ویل ایجوکیٹڈ بھائی ہوں۔ اگر ایک غریب کو جا کر دیکھنے پر اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے دیکھنے کے برابر، اس کے بعد کا لفظ کیا ہے، کتنا بڑا لفظ ہے کہ میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، یہ پیاسے کو پانی پلانا ہے، اللہ کہہ رہا ہے مجھے پانی پلانا ہے۔ میں بھوکا تھا، میں بھوکا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، بھوکے کو کھانا کھلانا اللہ کہتا ہے مجھے کھانا کھلانے کے برابر۔ کتنی بڑی خدمت ہے، خدمت خلق۔ فارسی میں کہتے ہیں عقل مند را اشارہ کافی است، کیا بولتے ہیں؟ فارسی کا لفظ ہے، ہمارے اساتذہ کے لیے دعا ہے، انہوں نے ہمیں فارسی بھی سکھایا، انہوں نے ہمیں فارسی بھی سکھایا ہے۔ لوگ سمجھتے تھے، جو لوگ مدرسوں میں پڑھتے ہیں ان کا فیوچر ڈارک نس ہوتا ہے، کیسا بولتے تھے لوگ؟ ڈارک بھی نہیں، سپرلیٹو ڈگری، ڈارک نس ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا کے ڈارکنس کو یہی بچے دور کرتے ہیں۔ یہ ڈارکنس نہیں، یہ برائٹنس ہے، یہ برائٹنس ہے، ان سے ہی روشنی ہے۔ سبحان اللہ، کیا کیا ہمارے اساتذہ نے سکھا دیا۔ حرم میں ایک بار بیٹھا ہوں مکے کے سامنے، مغرب کی اذان ہو رہی ہے، ایک ایرانی بھائی بازو آ کر بیٹھے، میں نے فارسی بات کی، وہ حیران ہو گئے، میں نے ان سے فارسی میں گفتگو شروع کی، وہ حیران ہو گئے، اس لیے کہ ہمیں پڑھایا گیا ہے عقل مند را اشارہ کافی است، عقل مندوں کے لیے اشارہ بس ہے۔ آپ عقل مند ہیں، میں نے جو گفتگو کی وہ اشارہ ہے آپ کے لیے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، میں اس لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کے اور ہمارے دلوں میں اللہ اخلاص پیدا فرمائے۔